نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ہم نے یہ کتاب شروع کی ہے، کبیر اور صغیرہ گناہوں کا بیان، اور اس لیے تاکہ ہم کو پتہ چل جائے کہ کون سی چیز کرنے کی ہے اور کون سی چیز نہیں کرنے کی ہے۔ پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ جو سوسائٹی ہوتی تھی نا، وہ ہیلپر ہوتی تھی، ہر ایک بندہ دوسرے کا مددگار ہوتا تھا، اور لوگوں کو اس چیز کا یہ جو جملہ نہیں بولتے کہ وعلیکم السلام، یہ جملہ بولتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ پرانے زمانے میں لوگ مددگار ہوتے تھے، تو جب یہ کہا جاتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ آس پاس سب لوگ چیک رکھ رہے ہیں آپ کے عمل کے اوپر۔ اب تو اس کا مطلب کچھ اور ہے نا، کہ اللہ سے پہلے لوگوں کی فکر لگ جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ اگر ہم نے اتنا بڑی شادی نہ کی، اتنا بڑا فنکشن نہ کیا، اتنے اعلیٰ کپڑے نہ پہنے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جس میں معاشرہ جو تھا وہ بچوں کی حفاظت کرنے والا تھا۔ جو گلی محلے کے دکاندار بھی ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، بچوں سے کہتے تھے واپس جاؤ، ادھر اس وقت کیا کر رہے ہو۔ سب لوگ ایک دوسرے کے بچوں کی حفاظت کرنے والے تھے، اور ایک نگاہ ہوتی تھی اور اس کا ڈر ہوتا تھا، ایک لحاظ ہوتا تھا، شرم ہوتی تھی۔ لیکن اس وقت معاشرے جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر معاشرے بالکل خراب اور کرپٹ ہو چکے ہیں۔ کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اچھی بات بتائے گا، کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ علیحدہ علیحدہ بولیاں ہیں سب کی، اور سب اپنے اپنے دل کی بولیاں بول رہے ہیں، کوئی بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو کر بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس چیز کو معاشرہ برا سمجھے، کیونکہ معاشرہ تو کسی چیز کو بھی برا نہیں سمجھ رہا۔ جیسے منکر کی تعریف کیا ہوتی ہے، کہ منکر وہ چیز ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، عقل نے اور معاشرہ، ہر یہ تینوں جس کو برا سمجھے۔ اب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ برا سمجھے اور جس کو شریعت برا سمجھے، جس کو عقل بھی برا سمجھے، معاشرے کو بیچ میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ معاشرہ بالکل کرپٹ ہو چکا ہے، اور ساتھ ساتھ عقلیں بھی کرپٹ ہو چکی ہیں۔ کبھی دیکھا نا اپنے کمپیوٹر کی فائل کرپٹ ہو جاتی ہے، تو آپ ایک بٹن دباتے ہیں تو وہ دوسرے اس پہ چلا جاتا ہے، اور آگے سے کھولتا جاتا ہے، ایک لنک کھولتا ہے، دوسرا کھولتا ہے، تیسرا کھولتا ہے، آپ کے قابو ہی نہیں آ رہا ہوتا، آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب یہ معاشرے کا حال ہے کہ جس چیز کو برائی کو معاشرہ روک نہیں سکتا، اس کی اجازت دے دیتا ہے، اس کو لیگل کر دیتا ہے، اس کو اپروو کر دیتا ہے، اور انسان اس کو بے مہار، یعنی یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی بری چیز ہے، اس کو اچھی چیز سمجھنے لگ گئے ہیں۔ ایسا ہو گیا اب لوگ بری چیز کو اچھا سمجھنے لگ گئے ہیں، اور اچھی چیز کو برا، الٹا الٹا ہو گیا سارا کچھ۔ اس لیے بہت زیادہ ایمان کی ضرورت ہے۔ یہ وہ وقت آ گیا، جیسے تھا نا کہ حدیث میں آتا تھا کہ اپنے ایمان کی فکر کرنا، اپنے ایمان کی فکر کرنا، کہ کہیں کسی جگہ پہ پیر نہ پھسل جائے۔ بہت سارے لوگوں کے پیر پھسل رہے ہیں اور وہ غلط کام کریں۔ تو جب آپ نے، یہ تو ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ کا میزان کیا ہے، آپ کا کرائیٹیرین کیا ہے، کہاں جانا ہے آپ نے چیک کرنے کے لیے کہ کون سی چیز صحیح اور کون سی چیز غلط ہے، وہ قرآن اور حدیث آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئیں گی، ہو نہیں سکتی۔
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن ہم کو کافی ہے، کیونکہ قرآن کی ایکسپلینیشن ہی تو حدیث اور سنت کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اب معاشرے اور جو کرپشن ہے وہ اس طریقے سے آ رہی ہے کہ آپ کو حدیث سے بھی جدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ کاٹ رہے ہیں نا۔ جب بندہ کٹتا جاتا ہے نا چیزوں سے، تو کیا ہوتا ہے، مطلب پھر اکیلا رہ جاتا ہے، پھر تو آسانی سے شکار ہو جائے گا نا شیطان کا۔ تو حدیث تو ایکسپلینیشن ہے قرآن کی، اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے۔ تو وہ اگر اس کو جدا کریں گے اور قرآن کو صرف رکھیں گے، تو پھر قرآن کے من مانی جو ہے نا وہ مطلب نکالیں گے لوگ، اور نکال رہے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ کوئی بندہ ادھر کینیڈا میں آیا تھا، اور وہ خاموشی کے ساتھ عورتیں ایک دوسرے کو بتا رہی تھی کہ درس میں آئیں، درس میں آئیں۔ اور اس بندے کو اگر آپ یوٹیوب پہ چیک کریں کہ جس کے لیے وہ بلا رہی تھی، کہ ان کی بات سنیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، بندے کا دل کانپ جائے کہ اللہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ اس قدر یعنی دین سے پھرا ہوا اور بتکا ہوا بندہ وہ دین پڑھانے لگا ہے، اور لوگ اس کی بات سن رہے ہیں۔ کون سے بندے سن رہے ہوں گے جن کو آلریڈی نماز نہیں پڑھنی، کہ وہ ان کو بتا رہا ہے کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نماز جو ہے نا آپ جیسے مرضی پڑھ لیں، اور یہ وہ دعا مانگے۔ تو ظاہر ہے وہ معاشرے کا طبقہ جو نام کا مسلمان ہے، اور جس کو ایسی چھوٹ کوئی دے رہا ہے کہ جو مرضی آئے کرو، تم اسلام کو بدل لو، تم اپنی مرضی کے مطابق، تم کس جگہ پر اور کس ٹائم پر رہ رہے ہو تم اس کو دیکھو، اسلام کے حکم ٹائم کے ساتھ چینج ہوتے ہیں۔ یہ باتیں کرنے والوں کو سنتا کون ہے؟ جن کے دل کے اندر چاہتے ہوتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اور ان کو کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی ان کے اوپر جو ہے نا وہ سٹاپ نہ کرے، ان کو کوئی کریکشن نہ کرے ان کی کوئی۔ تو زمانہ جو ہے نا وہ خراب سے خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اپنی نسلوں کے لیے دعائیں مانگیں کہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دین اور ایمان پر جمی رہیں، اور ان کے نیک اور صالح ساتھی ہوں جو ان کو ایمان پر جمانے والے ہوں، کیونکہ یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے کہ برے سے برے معاشرے میں بھی بہترین انسان جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے پروٹیکشن میں رہ سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کیوں پیغمبروں کی کہانیاں سناتے ہیں، کیوں بتاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انتہائی خراب ماحول میں بھی انسان پاک صاف رہ سکتا ہے، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کر سکتا ہے۔ حضرت یوسف کیسے رہے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہے تھے۔ میں تو بچوں کو بتاتی ہوں کہ وہ معاشرہ تو وہاں تو لائیو شوز ہوا کرتے تھے، وہ آؤٹ آف کنٹرول معاشرہ تھا۔ اگر اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ کر صاف ستھرے رہے ہیں، حضرت یوسف اتنی ٹیمپٹیشنز کے باوجود اللہ کے حکم کو مانتے رہے ہیں اللہ کی اذن کے ساتھ، تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی صاف رہ سکتے ہیں۔ کوئی یہ آرگیومنٹ نہیں دے سکتا کہ معاشرہ بہت خراب ہے تو میں کیسے صحیح رہوں، رہ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور اس میں اتنی مثالیں دی ہیں۔ تو اس وقت جو ہے نا میری پیاری بہنوں، کچھ ملکوں میں جیسے پیلسٹائن میں مار رہے ہیں لوگوں کو، فزیکلی مار رہے ہیں، اور ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی ہر طرح کی ان کے اوپر چلا رہے ہیں ٹرکس، لیکن باقی کی دنیا کے اوپر انٹلیکچوئل وارفیئر چل رہا ہے، اسپرچول جگہ پر اسپرچولی آپ کو اٹیک کر رہے ہیں، اور انٹلیکچولی اٹیک کر رہے ہیں، آپ کے دماغ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کے دل کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ان کے پاس ٹرکس وہی ہیں جو شیطان نے حضرت آدم کے اوپر چلائی تھی۔
slowly and gradually keep on saying the same thing again and again and again. मैं हमेशा कहती हूँ कि गंदी से गंदी प्रोडक्ट, घटिया से घटिया प्रोडक्ट पे अगर बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर और उसको उसका प्रोपेगेंडा बहुत किया जाए, एड्स बहुत लगाए जाएँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टीवी पे, हर जगह पे लगाए जाएँ, तो आप भी कहेंगे, "एक दफ़ा ट्राई तो करके देखती हूँ। है क्या चीज़ ये? इतना ज़्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा है, क्या चीज़ है? एक दफ़ा तो ट्राई करती हूँ।" और लाखों करोड़ों लोग एक दफा ट्राई कर लेते हैं उसको। करते हैं कि नहीं करते? और फिर दूसरी दफा कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह आइंदा तो कभी भी नहीं खरीदेंगे। लेकिन एक बार तो खरीद लिया ना, आ गए ना उनके चक्कर के बीच में। तो इस वक़्त वो आपको मीडिया के डिफरेंट फोरम्स के ऊपर ऐसे आइडियाज़, ऐसे अकायद, ऐसी बातें दिलों के अंदर, दिमागों के अंदर डाल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन्स, ऐसे शकूक-ओ-शुबहात उठा रहे हैं कि जिसकी वजह से और टारगेट यूथ है, बच्चे हैं। जैसे शैतान ने कहा था ना कि उम उम, मैं इनके बच्चों को चबा जाऊँगा। क्या वर्ड उसने बोला था कि वो चबाने का वर्ड यूज़ किया था कि मैं उनको ऐसे च्यू करूँगा कि उनकी इतनी डी शेप हो जाएँगे कि वो पहचाने ही नहीं जाएँगे। अपने माँ-बाप भी नहीं पहचानेंगे कि ये हमारी औलाद है। और उसी वर्ड का अ, उम, लयहतनिकन्ना ऐसे हनका का मतलब था ना कि मैं उनको घुट्टी दूँगा। हनका का मतलब घुट्टी देना भी होता है कि घुट्टी दूँगा। अब देखिए जो घुट्टी देता है तो उसका लौब-ए-दहन और उसका बच्चे का मिल जाता है। तो फिर आदतें बच्चे की वैसी हो जाती हैं जैसे उस बंदे की। और एक और क्या हनका का मतलब है लगाम डालना। लगाम डाल दूँगा मैं इनके बच्चों को। और लगाम में ये होता है कि वीक पॉइंट के ऊपर वो लगाम होती है और जैसे ही वीक पॉइंट को दबाया जाता है, घोड़ा उधर मुड़ जाता है या जानवर उधर मुड़ जाता है। कि मैं उनके वीक पॉइंट्स के ऊपर उनको पकड़ूँगा और जिधर मैं उनको मुड़ने का कहूँगा वो मुड़ जाएँगे। और यकीन करें कि इस वक़्त आप यूथ को देखें, बच्चों को देखें, सबसे पहली चीज़ क्या है? रिबेल करना, माँ-बाप से, अपने डिसिप्लिन से, अपनी वैल्यूज़ से, उनको रिबेल करना सिखाया जा रहा है। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, डिस्ट्रक्टिव काम हो रहे हैं। स्कूल्स के बीच में मीडिया के ऊपर, इट्स ऑल डिस्ट्रक्शन। इल्ला माशाअल्लाह कि हम अपने बच्चों को पकड़ के रखें, गाइड करके रखें, सही साइट्स पर लेकर जाएँ, सही दुरूस सुनाएँ, मस्जिदों के साथ जोड़कर रखें, नमाज़ों के लिए उनको जो है ना मस्जिदों में जाने के लिए एनकरेज करते रहें, तो बचत हो जाती है। डरने की कोई बात नहीं होती। डरना किसी चीज़ से नहीं है हमने। ईमान वाले डरते नहीं हैं कि वो जी अब ये तो बातें ऐसी सुन रहे हैं हम कि हम खौफ़ज़दा हो जाएँ। किस बात की खौफ़ज़दा होना? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे साथ हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी क़ुव्वत, सबसे बड़ा हमारे दिल के अंदर हौसला क्या है कि अल्लाह हमारे साथ है। तो फिर हमें किस चीज़ का डर है? कोशिश हमने करनी है, आगे रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में होता है। और कभी भी अल्लाह ताला जैसे आप दुआ माँगते हैं ना, जिस वर्ड्स को यूज़ करते हैं दुआ के अंदर, दुआ वैसे एग्ज़ैक्टली वर्ड बाय वर्ड कबूल होती है। सोच समझ के दुआएँ माँगा करें और जम जाएँ अपनी दुआओं के ऊपर। कभी किसी ने पूछा था ना, आप ये क्यों कहती हैं कि सिर्फ़ सुन्नत वाली दुआएँ माँगे? आप ये क्यों कहती हैं सिर्फ़ कुरान वाली दुआएँ माँगे? मैं कहती हूँ इसलिए कि हम बहुत ही नासमझी के ऊपर बेस्ड दुआएँ माँग लेते हैं। और इसलिए कि हमारी दुआएँ बहुत लंबी-लंबी होती हैं और उनके बीच में इतनी जामियत नहीं होती, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होती, जितनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको दुआएँ जो बताई हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। छोटी बात करते हैं हम और उसमें बहुत समंदर छुपा हुआ होता है। मना नहीं है आपकी अपनी ज़ुबान में दुआ माँगना, बिल्कुल मना नहीं है, 100 दफ़ा माँगे,
لیکن آپ اتنی جامع دعا نہیں مانگ سکتے. آپ پورے 2 پیجز کی دعا مانگیں گے، اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے. اور اگر آپ کہیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ساری دنیا جہان اس میں سمیٹا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور آپ سوچتے جائیں اور یہ دعا مانگتے جائیں کہ اللہ دنیا کی یہ حسنہ بھی چاہیے، بچوں کا ایمان چاہیے، ان کی صحت چاہیے، ان کی لمبی زندگی چاہیے، ان کا حلال رزق چاہیے، ان کے نیک اور صالح زندگی کے ساتھی چاہیے، نیکی کے مواقع چاہیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری چاہیے، صحت چاہیے، بہت ساری چیزیں آپ نے دنیا کی حسنہ میں مانگ لی. اور آخرت کی حسنہ بھی ایسے ہی سوچتے جائیں، اللہ کا دیدار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، حوض کوثر سے پانی پینا، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھنا جا کے قیامت کے دن، حشر کے میدان میں سواری مجھے چاہیے، سب سے پہلے جنت میں جانے والوں میں سے اللہ تعالیٰ مجھے کرنا، جنت الفردوس عطا کرنا، ساری چیزیں آ جاتی. تو 100 دفعہ اپنی لفظوں میں مانگیں، لیکن کبھی کبھی انسان شر جو ہے وہ خیر سمجھ کے مانگ رہا ہوتا ہے، شر مانگتا ہے اپنے لیے لیکن خیر سمجھ رہا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حکمت کی بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو حکمت بھی عطا کر. لیکن حکمت علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، علم حاصل کریں گے نا تو حکمت بھی آ جائے گی. اور قرآن کریم کے بیچ میں قرآن جو ہے وہ نالج ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ حکمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا جو ہے وہ حکمہ ہے. وہ آپ کو سکھاتی ہے کہ کون سے وقت میں کیا کام کرنا ہے، کون سے وقت میں کیا بات کرنی ہے. اصل میں حکمت یہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ باذن اللہ شروع کرتے ہیں. پیج نمبر 37 کہتے ہیں کہ نجات کے لیے گناہوں سے بچنا بھی اہم ہے، کہ صرف ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نیک کام کرتے رہے کہیں کہ یہی ہم کو ہمارے لیے کافی ہے. مقدس میں نے آپ سے کہا تھا کہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے بیان کو کھولنا ہے، وہ بک کھولنی ہے. آپ نے اس کو کھولا ہوا ہے، حسن اخلاق کو. اوکے، اینی ویز ہم چلیں گے. ایمان کے بعد نیک اعمال بہت اہمیت رکھتے ہیں. آخرت میں نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی 2 چیزوں کو شرط قرار دیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور پھر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے. قرآن پاک میں اس مضمون پر مشتمل 100 سے زائد آیات موجود ہیں جو آپ کو عمل صالح پر ابھارتی ہیں، جن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نجات کا دار و مدار ایمان کے ساتھ نیک اعمال پر ہے. شیطان انسان کا انتہائی عیار اور مکار دشمن ہے. وہ لوگوں کو مختلف طریقوں سے جہنم میں لے جانے کے لیے دن رات گھات لگائے ہوئے ہے. یعنی آپ کا ایسا دشمن ہے کہ جس کو اپنے آرام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا چھٹی ہونی چاہیے، گیو می اے بریک، لیٹ می ریسٹ اے لٹل بٹ، آئی نیڈ مائی سویٹ ٹائم، ہے نا. ہم کہتے ہیں نا کہ اب میں نے بہت پڑھ لیا ہے، کتنی دفعہ پڑھوں، ساتوں دن پڑھوں، ہر وقت پڑھوں، ہر وقت یہی باتیں. شیطان یہ نہیں کہتا، وہ 24/7 کام کرتا ہے، ٹائر لیسلی کام کرتا ہے. اس نے اپنا گول سیٹ کیا ہوا ہے اور اس پہ وہ فوکسڈ ہے. ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ طاقت دی ہوئی ہے، اس سے بھی زیادہ ایمان کی قوت دی ہوئی ہے. ہم کیوں نہیں فوکسڈ، ہم کیوں نہیں گول اورینٹڈ؟ تو وہ دن رات ہاتھ لگائے ہوئے ہے. اس نے روزے اٹس اوکے مقدس، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ، ابھی آپ سنیں. اس نے روزے ازل سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ میں تیری سیدھی راہ پر لوگوں کے گھات میں بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے ان پر حملہ کروں گا. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 17 ہے. چنانچہ کسی شیطان
کسی کو شیطان دین اور ایمان سے باغی بنا کر سیدھا سیدھا گناہوں کی وادی میں پہنچا دیتا ہے، یعنی ریبیل کرتا ہے بندہ، کوشچن کرتا ہے اپنے ایمان کو، اور کسی کو نیک اعمال کے ساتھ شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ایمان والے ہیں لوگ، لیکن کیا کرتے ہیں؟ مزاروں کے آگے جا کے سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جھولیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں، اپنے خط لکھ کر اور پرچیاں بنا بنا کر اندر ڈال رہے ہوتے ہیں، مزار کے سامنے لگے ہوئے درخت پر جھولے باندھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بچہ دے دیں۔ یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم؟ تو کسی کو نیک امال کے ساتھ شرک میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی کو نیک امال کی شکل میں بدعات پر لگا دیتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت کا حصہ ہی نہیں بنائی۔ بدعت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کی ڈیفینیشن ہے؟ کہ کا جس کی دلیل نص سے نہ ملے، نہ قرآن کے بیچ میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، نہ کر کے بتائی، اور اس کو انسان نیکی سمجھ کر کرے تو وہ بدعت ہوتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کتنی ساری چیز بدعات پھیل چکی ہیں، بس صرف کہتے ہیں ہے تو نیکی نا، ایسے کہہ کے اور اس کو کر لیتے ہیں۔ نیکی وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کہا ہے، نیکی وہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کر کے دکھایا۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیو۔ اگر یہ کسی کو یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتانا ہم کو بھول گئے، اس کو تو ایمان میں خلل ہے، اس کو تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ہم سے نہیں چھپائی، ایک ایک بات ہم کو بتا گئے ہیں، گناہوں کے بارے میں بھی بتا گئے ہیں اور اعمال صالح کے بارے میں بھی بتا گئے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کتنے ہوتے ہیں نا پیر، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو دعا بتائیں گے، لیکن یہ دعا ہمارے اذن کے ساتھ ہی جاتی ہے، کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں اتنی حیران ہوئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جدی پشتی ہمارے آ رہا ہے اور اس کے لیے اذن کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس کی اذن کی ضرورت ہوتی ہے جی؟ پیر صاحب اجازت دیں گے تو پھر وہ دعا آپ مانگ سکتے ہیں اور وہ قبول ہوگی۔ I said سب سے بڑے ہمارے لیڈر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے تو کوئی دعا کسی سے نہیں چھپائی اور یہ نہیں کہا کہ یہ میری خاص دعا ہے، میں اپنے اذن سے ہی کسی کو دوں گا اور وہ پھر میرے اذن سے ہی کسی اور کو دے گا۔ یہ کہاں سے بات آ گئی؟ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو نہیں چھپایا تو کوئی پیر کیوں کسی چیز کو چھپائے گا؟ اور وہ بھی کوئی خیر، خیر کو تو چابی لگا کے کھول دینا چاہیے اس کے دروازے، تاکہ ہر خاص و عام اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں معاشرے میں آ جاتی ہیں جب انسان نیکیوں کو اپنی عقل کے اوپر پرکھتا ہے اور کہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منانا، اور پہلے شروع کیا عید میلاد النبی، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 ایئرس کی لائف میں کبھی انہوں نے اس چیز کو نہیں منایا، صحابہ نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ نہیں کیا۔ وہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تن کے کھڑے ہو جاتے تھے، تیر کھاتے تھے، تلواریں کھاتے تھے، وہ سچا پیار تھا۔ لیکن انہوں نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا، اور کہتے کہتے سب کے چلے جی کوئی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں نہیں منانی، کرتے کرتے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اتنے اتنے بڑے مولانا جو ہیں وہ کیک کاٹ کے کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں آپ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور کہاں پہ جا کے جا رہی ہے، کتنے بڑے بڑے کیک کاٹے جا رہے ہیں، اور بچے جن کو ہم روکتے تھے کہ دیکھو بیٹے وہ چیز جو دوسرے کرتے ہیں بغیر وجہ کے، کسی چیز کسی دن کو سیلیبریٹ کرنا، یا تو آپ صدقہ خیرات کریں، جو آپ کی پیدائش کا دن ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کام نہیں کیے جو ہمارے کرنے کے تھے، ایک سال اور ہماری زندگی میں سے گزر گیا ہے، مائنس ہو گیا، ہم موت سے اور قریب ہو گئے ہیں، اللہ اس آنے والے سال میں ہم کو اور زیادہ نیکیوں کے موقع دینا، کوئی دعا کریں، کوئی صدقہ خیرات کریں، کوئی سوچیں، بجائے اس کے کہ سیلیبریشن ہو وداؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ۔ ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بچے کیا کہیں گے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور جو ہے کرسچنز مناتے تھے، کرسچن کے دیکھا دیکھی انہوں نے کہا ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناتے ہیں، اور پھر ہمارے بچے کہیں گے کہ پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟
اب اگر ایک چیز پہ آپ نے یہ کیا ہے، آپ دوسروں کو فالو کر رہے ہو، تو ڈیفینیٹلی آپ نے دروازہ کھولا ہے، اب لوگ باقی چیزوں کو بھی فالو کریں گے اور چیزوں کو بھی فالو کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ مت غیروں کو فالو کرنا۔ پیر پھسلے گا نا، جیسے کیلے کے اوپر سے پیر پھسلتا ہے، تو انسان اپنی باڈی کو کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ اتنا برا گرتا ہے اور اتنا بھیانک سا سین ہوتا ہے، اور نہ جسم کو کنٹرول کر سکتا ہے، نہ ہاتھوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، ادھر ادھر ہاتھ بکھر رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور دھڑام سے نیچے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ بدعت میں پڑھ کے انسان بڑے برا گرتا ہے، ہڈی پسلی ایک ہو جاتی ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، کسی کو نیک اعمال کی شکل میں بدعات پر لگا دیتا ہے، کسی کو نماز اور روزے کے ساتھ سود اور رشوت جیسے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مجھے سچ سچ دل سے بتائیں، کیا ہم کو یہ نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ بات بتائی ہے، یہ اوتھینٹک حدیث ہے، کہ سود لینے والا، دینے والا، گواہ، مددگار، کوئی بھی بندہ جو اس کام میں مددگار ہوگا، وہ ایسے ہی ہے جیسا کرنے والا، اور ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ کیا نہیں ہم کو پتا؟ کیا ہم نے یہ نہیں سنا ہوا؟ کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی سود کے بارے میں؟ یعنی سب سے بھیانک جو بڑے گناہ ہیں نا، کبیرہ گناہ، انہوں میں اس کے اوپر اتنی سخت وعید آئی ہوئی ہے، سخت وعید آئی ہوئی ہے۔ اور یہ نہیں کہ، اور وہ کہتے جی قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ لینے والے نہ بنو، تو آپ نے کاٹا نا حدیث کو، آپ نے حدیث کو کاٹا نا، کیونکہ حدیث آپ کو بتا رہی ہے کہ صرف لینے والا نہیں، دینے والا، سائن کرنے والا، گواہ، سب پہ اللہ کی لعنت ہوئے گی۔ اور سود کے 70 گناہوں میں سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے؟ ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اتنی بھیانک اور گندی چیز ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو سود دے رہے ہیں، ان کو جسمانی بیماریاں ہیں، ان کو بچوں کی طرف سے انتہائی مشکل حالات ہیں، ان کے ہسبینڈ اور میاں بیوی کے تعلقات میں خرابی ہے، اور ان کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں سے نکل آؤ، اس میں سے نکل آؤ، سود میں سے نکل آؤ، آپ کی ساری چیزیں درست ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے خانے پر رکھ دے گا۔ کبیرہ گناہ ہے، مت کرو مت کرو، لیکن آپ یقین کریں کہ دماغ ایسا پلٹتا ہے کہ انسان اس پہ آتا ہی نہیں، کوئی سمجھتا ہی نہیں، اس وقت اس کوئی کبیرہ گناہ کوئی سمجھ ہی نہیں رہا، اس لیے مسلمانوں کی کثیر تعداد اس میں مبتلا ہے، اور دن رات ایک کر کے وہ سور کے منہ کے بیچ میں اپنے پیسے ڈال رہے ہیں۔ کہ کسی ریئلٹر نے میرے ہسبینڈ کو بتایا کہ یہاں پر کسی نے لیک شور کے اوپر گھر لیا، بہت بڑا گھر، اور اس میں آئی تھنک کہہ رہا تھا کہ $96,000 جو ہیں وہ پورے سال میں جو مورگیج پے ہوئی تھی وہ سود میں کیا ہے، اور تھوڑے سے 5-6 ہزار جو ہیں وہ کیپٹل پے ہوا ہے۔ اب جسٹ امیجن، عقل سوچے نا، سوچے، آپ دن رات مزدوریاں کر رہے ہیں، صرف انہوں نے پیپر پہ آپ کا نام لکھا ہے، صرف پیپر پہ نام لکھا ہے، اور کہا ہے کہ آپ کا نام، یہ گھر آپ کا ہو گیا ہے، لیکن اصل میں یہ گھر 30 سال تک آپ کا ہوگا نہیں، 1 یا 2 قسط مس کی آؤٹ، اور ہر مہینے جو آپ اپنے خون پسینے کی حلال کمائی ہے وہ آپ ان کو دے رہے ہیں، اور وہ جو آپ نے $1 ملین قرض لیا ہے وہ اس کے اوپر وہ صرف سود جا رہا ہے، آپ کا کیپٹل تو ادا ہی نہیں ہو رہا۔ آپ سوچیں کہ آپ اتنے زیادہ پیسے سود کے دے رہے ہیں، اور $1-2 آپ کے اس میں جا رہے ہیں، تو یہ کاہے کی عقل مندی ہے؟ نہ آپ اپنے بچوں پہ لگا رہے ہیں، نہ اپنے اوپر لگا رہے ہیں، اور بیٹھے بٹھائے لوگوں کو ان کی جھولیاں بھر رہے ہیں، اور صرف اس لیے کہ انہوں نے پیپر پہ لکھ دیا ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ کتنا بڑا دھوکا ہے۔ اور پھر جیسے انسان اس گناہ میں پڑتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے نا، پکڑ ہو جاتی ہے، اور اللہ کی محبت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے مصیبتیں تاکہ انسان ہوش میں آ جائے، توبہ کرے، نکلے اس میں سے، یا اس کو پے آف کرنے کی کوشش کرے، اور یا پھر اس میں سے نکلے، لیکن اس میں رہ نہیں سکتا۔ اب دیکھیں، نماز روزہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن سود کے لین دین میں شامل ہے، تو یہ شیطان کا ایسا چکر ہے، سمجھے جیسے کولو کا بیل ہوتا ہے نا،
اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں اور اس کو وہ گول گھما رہا ہوتا ہے بندہ، جو کسان ہوتا ہے اس کو گول گھما رہا ہوتا ہے، اور وہ کولو کے بیل کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوں، میں 10 سال تک چلتا رہوں گا، وہ سمجھ رہا ہوتا پتہ نہیں میں کدھر پہنچ گیا، چلتے 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 آج میں نے کتنا سفر کر لیا اور میں کتنا دور پہنچ گیا، حالانکہ وہ ایک چکر میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ بس ہمارا حال یہ ہے آج کل کہ ہم کولو کے بیل کی طرح انہوں نے ہماری آنکھ پر مارگیج کی پٹی باندھی ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی ہم نے بڑی اچیومنٹ کر لی ہے، اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ کسی کو نیک اعمال کے ساتھ ریاکاری کا سبق دے دیتا ہے، یعنی وہ دکھاوا کرنے لگ جاتا ہے اور شہرت کے نشے میں مگن کر دیتا ہے۔ وہ نیک عمل بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن ریاکار بھی ہوتا ہے، لباس پہنتا ہے تو شہرت کا پہنتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو شہرت کا کھاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دیکھیں کچھ لوگوں کا تب کھانا کھانا اور دکھانا جو ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے ہوتا ہے کہ چلو جی آپ کو پتہ چل جائے کہ حلال کھانا کدھر ملتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کھانا صرف دکھاوے کا ہوتا ہے کہ وہ دکھائیں کہ ہم کتنی اعلیٰ شان والی جگہ پہ کھا رہے ہیں، ہر چیز میں دکھاوا، کپڑے پہن کر دکھاوا، کھانا کھا کے دکھاوا، گاڑی لے کر دکھاوا، سیرے کر کے دکھاوا۔ تو اور کسی کو نیک اعمال کے غرور تکبر میں مبتلا کر کے جہنم کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھنے لگ جاتا ہے کہ وہ سب کو گناہگار سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو سارے جہنم میں جائیں گے، صرف جنت میں ہی جانے والا ہوں۔ نیک اعمال کا تکبر اور علم کا تکبر، یہ دو بہت خوفناک تکبر ہوتے ہیں، ان کا کانسیکوینس بہت زیادہ ڈینجرس ہے۔ وہ جیسے تھا نا کہ دو بھائی تھے اور ایک دوسرے کو روکتا، ایک جو تھا وہ بہت گناہ کرتا تھا اور دوسرا بہت نیک اعمال کرتا تھا۔ تو نیک بندہ جو تھا وہ ہر وقت اپنے بھائی کو کہتا رہتا تھا مت کرو مت کرو مت کرو، وہ توبہ کرتا تھا پھر پڑ جاتا تھا اس میں۔ تو ایک دن نیک کو غصہ آیا تو اس نے کہا اللہ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مار دیا۔ اور جو توبہ کرتا تھا اور ڈرتا تھا لیکن پھر گناہوں میں پڑ جاتا تو اس کو تو کہا کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے، تمہیں تو معاف کر، اور اس کی پکڑ ہو گئی نیکوکار کی کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، تم نے اللہ کے بہاف پر یہ بات کیسے کی، اس کی پکڑ ہو گئی۔ تو نیکی کا تکبر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ یہ ڈرنا چاہیے کہ جو سامنے والا بندہ ہے ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسا چھپا ہوا عمل کیا ہو جو میرے تمام نیک اعمال کے اوپر بھاری ہو، پھر کیا کریں گے؟ بس ڈر ڈر کے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہماری نیکی، کوئی سٹیمپ پیپر تو ہم کو ملا کوئی نہیں کہ نیکی قبول ہو چکی ہے اور مرتے دم تک آپ اس کی حفاظت کریں گے اور آپ کبھی بھی اس کو ریاکاری نہیں کریں گے۔ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کیا لکھا جا رہا ہے، کہاں پر ہم سے غلطی ہوئی، وہ غلطیاں بھی ہم سے چھپی ہیں۔ ابھی ہمارا وہ چیکڈ پیپر تو ہمارے سامنے آیا کوئی نہیں نا، تو اس لیے بہت زیادہ دھیان سے زندگی گزارنی ہے۔ اور کسی کو شیطان کیا کرتا ہے؟ حرام مال کما کر صدقہ خیرات کرنے کی لذت پہ مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ حرام کمائی کر رہا ہوتا ہے لیکن کیا کرتا ہے؟ صدقہ خیرات کرتا ہے، وہ جی ادھر دیا ادھر دیا، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ صدقہ خیرات میرے گلٹ کو اور میرے حرام کام کو پاک کر دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ حرام مال سے صدقے کو قبول نہیں کرتا۔ جیسے کسی نے کہا نا کہ کوئی سنگر تھا اور وہ پیسے اکٹھے کر رہا تھا، اور اس کے لیے سکولز کے لیے اور ہسپتالوں کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زبردستی نہیں کی کہ آپ پوری پوری رات کانسرٹس کریں، ینگ لڑکوں اور لڑکیوں کا مخلوط جو ہے گروپ ہو اور وہ ناچ رہے ہوں اور گا رہے ہوں، ساری کا دن کر رات کر کے اور صبح وہ صدقہ خیرات کرتے۔ اللہ نے کوئی زبردستی نہیں کی، آپ حلال کمائی سے 100 روپیہ دے دیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی پرورش کر کے اس کو بڑا کر دے گا، لیکن حرام مال کی کمائی سے اللہ تعالیٰ صدقہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے نا۔ تو حرام مال کما کر صدقہ خیرات کرنے کی لذت میں مبتلا کر دیتا ہے، کہیں مستحبات اور مباحات کا ذوق پیدا کر کے فرائض اور واجبات سے غافل کر دیتا ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے؟
کہ وہ چیزیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور یا جو جن کا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، وہ انسان زیادہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر کسی کو یہ ہو کہ میں تہجد کی نماز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، بس اس میں تو میرا دل ایسے فوکسڈ رہتا ہے، اور فجر مس کر دے وہ تہجد مستحبات میں سے ہے، اللہ کو محبوب ہے، لیکن فرض چھوڑ کے نہیں، فرض چھوڑ کے نہیں، فرض اولین چیز ہے، فجر نہیں چھوڑ سکتے۔ فرض نمازیں پڑھنے کے بعد ہمت ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ رات کو اگر آپ سوئیں گے جاگ کے اور پھر آپ فجر پکڑ سکتے ہیں، تبھی آپ تہجد پڑھیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ روز آپ تہجد پڑھ رہے ہو اور آپ کا فرض مس ہو رہا ہو، یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن شیطان پھر اس میں ڈال دیتا ہے کہ رات کو تو ایسی نماز پڑھی تم نے، پتہ نہیں تم کہاں پہنچ گئی ہوگی۔ ہم؟ یہ کیٹیگریز اور یہ جو لیولز ہیں، یہ ہم کو پتہ ہونی چاہیے کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے اور کیا چیز فرض ہے۔ فرض کے بعد مستحبات کر سکتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کہیں نیک اعمال کے ساتھ جھوٹ، چغلی، غیبت اور دوسروں کا مذاق اور تحقیر اور توہین جیسے کبائر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی انسان نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ کبیرہ گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ کہیں نیک اعمال کے ساتھ حقوق العباد سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یعنی نماز روزہ تو بہت کرتا ہے انسان، لیکن لوگوں کے حقوق نہیں ادا کرتا، ماں باپ کا حق نہیں ادا کرتا، بہن بھائیوں کا حق نہیں ادا کرتا، رشتہ داروں کا حق نہیں ادا کرتا، تو پھر اس سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور یوں بظاہر انسان نیک اعمال جمع کر لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیطان اسے ایسے لاتعداد اور سنگین گناہ کروا دیتا ہے جو اس کے ڈھیروں نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! کل میں بات کر رہی تھی کسی سے، میں نے کہا کہ سب سے ڈراؤنی چیز پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ نیک اعمال ڈھیروں ڈھیر کر رہے ہیں، لیکن ریاکاری جو ہے وہ ان سب اعمال کو جو ہے نا وہ زیرو کر دے گی۔ اگر اس میں لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، اب آپ سوچیں کس قدر ڈرنا چاہیے اس چیز کے لیے، کتنا ڈرنا چاہیے کہ اتنا بندہ ٹرسٹ کر رہا ہو کہ میں یہ نیک کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اور یہ قیامت کے دن میرے کام آئیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے میرے لیے ایک حجت ہے کہ یا اللہ میں نے پوری کوشش کی۔ لیکن اگر ریاکاری دل کے اندر ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، تو وہ کام یعنی نو وے بیک۔ کیا خوفناک سچویشن ہے، استغفر اللہ العظیم۔ اسی دنیا میں رہ کر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، کہ کسی نیک بندے نے کہا تھا نا کہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاؤ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو، ان کی حفاظت کرو، ان کو بچا بچا کے رکھو۔ لیکن اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے اچھا اللہ کی طرف سے، تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ بڑے ڈرتے ہیں، آئے کہیں میری نیکی ضائع نہ ہو گئی ہو، میں تو چھپا رہی تھی۔ یہ بھی ایک اور قسم کی سائیکالوجی ہو جاتی ہے کہ انسان پھر کہنے لگ جاتا ہے نہیں نہیں میری تو نیکی ضائع ہو گئی، لوگوں کو پتہ چل گئی۔ کیسے ضائع ہو گئی بھائی؟ جب آپ کی نیت ہی نہیں تھی لوگوں کو بتانے کی، اللہ کی طرف سے کسی نے آپ کی نیکی کو کسی کو بتا دیا، تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جلد مل جانے والی خوشخبریوں میں سے ہے کہ آپ کی نیک نامی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی نیک نامی چاہیے تو اس پہ بھی خوش رہیں۔ تو لیکن یہ جو ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو کس طرح سیٹ رکھنا ہے، یہ علم کے ساتھ آتا ہے۔ قرآن اور حدیث بندہ پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر بات میں خوش رہنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دل کا جو اطمینان ملتا ہے، یہ کیسے ملتا ہے؟ یہ علم سے پتہ چلتا ہے۔ اب علم نہیں ہوگا تو نیکی کسی کو پتہ چل گئی تو آپ سارا وقت روتے دھوتے رہیں گے کہ اب تو پتہ چل گئی، یہ تو میری ضائع ہو گئی۔ اور بہت ساری عورتیں ایسی کرتی ہیں، تو ان کو بتاتے نہیں بہنا، اگر آپ کے دل کے اندر یہ چاہت نہیں تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے، لیکن پتہ چل گیا تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کی نیک نامی ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبری ملی ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں، تسلی رکھیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ سنگین گناہ کچھ ایسے کرواتا ہے کہ قیامت کے روز جنت کی بجائے لوگ جہنم کے مستحق بن جائیں گے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نیک اعمال کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی نصیحت بڑے حکیمانہ انداز میں فرمائی ہے۔ اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ گناہوں سے بچے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ایک ٹائم پر یہاں نماز پڑھی اور اٹھ کے کوئی برا کام کر لیا، یا سود کے لین دین میں شامل ہے اور اسی گھر میں ساری نیکیاں بھی ہو رہی ہیں۔ سوچنا ہے کہ گناہوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کیونکہ جیسے ہے نا، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے، نہیں ہے کوئی الہ، شرک کی، کفر کی نفی کرنی ہے پہلے، اور پھر الا اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اللہ، یہ تصدیق کرنی ہے کہ اللہ ہے۔ اسی طرح گناہوں کی نفی کرنی ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، مفلس تو وہی ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس کی نیکیاں مظلوموں نہیں لے نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے گناہوں کے نیک اعمال گناہ اس کے نیک اعمال میں ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ قیامت کے روز تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، بہت بڑی بڑی نیکیاں، پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو غبار بن کر اڑا دیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کی نشانیاں بتائیں، کہیں ہم بھی اس میں شامل نہ ہو جائیں۔ دیکھیں صحابی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو وہ بتائیں کہ وہ کیا کام ہے غلط جو نہیں کرنے، کہ ہم ان کو چھوڑیں اور ہم ان سے بچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے ہی بھائی بند ہوں گے، یعنی مسلمانوں میں سے ہی ہوں گے، تمہاری قوم میں سے تمہاری قوم سے ہی ہوں گے، جس طرح تم راتوں کو عبادت کرتے ہو وہ بھی ویسے ہی راتوں کو عبادت کرنے والے ہوں گے، لیکن تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ یعنی سامنے سامنے تو جب لوگوں کے بیچ میں ہوں گے تو نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، سارے کام ویسے ہی کریں گے جیسے، لیکن جب تنہائی میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ یہ کتنا آسان ہو گیا میری پیاری بہنوں، اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنا۔ لوگوں کے ہاتھوں میں ڈیوائسز کیسی آ گئی ہیں کہ دنیا میں کسی بھی کونے میں وہ بیٹھے ہیں، ٹی وی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا سا ٹیلی فون ہاتھ میں ہوتا ہے اور کیا کیا دیکھ نہیں لیتے، کس کس جگہ کو ڈسکور نہیں کر لیتے، کون کون سا گناہ نہیں کر لیتے، کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں جو سیکرٹ فرینڈشپ رکھی ہوتی ہے انہوں نے، چھپ چھپ کر باتیں کرتے ہیں، اللیگل ان کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ہاں، تو تنہائی کے بیچ میں اپنی اللہ کی ساری حدودوں کو پامال کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی، ہماری کانوں کی، ہماری دماغ کی، دل کی حفاظت کرے، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ چیزیں اٹیک کرتی ہیں دل کے اوپر، دل کو گندا کرتی ہیں، اور گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر کرتے کرتے اگر اس کو مٹانے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر ایک اور ایک اور، دل سارا گندا ہو جاتا ہے، اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی چیز گندی ہے اور کون سی چیز صاف ہے۔ آپ دیکھیں کہ کالے کپڑے کے اوپر ایک اور کالا داغ لگ گیا تو کون سا پتہ چلے گا، لیکن جب سفید کپڑے کے اوپر ایک نقطہ بھی لگتا ہے کوئی گند کا تو ایک دور سے نظر آ رہا ہوتا ہے، انسان کہتا ہے یہ کیا لگا ہوا ہے آپ کے کپڑوں پہ۔ تو جب انسان نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، تو کوئی ایک بھی گناہ کرتا ہے تو اس کو اتنی بڑا وہ نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا میں نے کر دیا، لیکن جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو ایک اور گناہ کر دیا تو کیا برائی ہے، ہم اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا حدیث، یعنی یہ جو پہلے ذکر کی ہے اوپر حدیث سے، یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اب پتہ ہے اردو بڑی مشکل ہوگی ہے ہم لوگوں کے لیے، ہم کہتے ہیں مشکل الفاظ نہ بولیں، ہے نا یہی بات، لیکن اگر غور کریں
کیونکہ لینگویج نا بہت خراب ہو گئی ہے، کوئی ادب لحاظ نہیں رہ گیا، سلینگ لینگویج بہت زیادہ بولی جاتی ہے۔ آ، اگر ہم اپنی لینگویج کو بھی پکڑ کے رکھیں نا، ویلیوز بھی جا رہی ہیں، لینگویج بھی جا رہی ہے، ادب آداب سب کچھ ہاتھ سے پھسل رہا ہے ہمارے۔ ذرا سا غور کریں تو آپ کو ورڈ کا مطلب سمجھ آ مذکورہ کا مطلب ہوتا ہے جس کا ذکر کیا گیا ہو، بالا کا مطلب ہے اوپر، تو اوپر جس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے، احادیث کا ذکر کیا گیا ہے، یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ نجات کے لیے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ کبائر سے بچنا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ انسان کی اس سے بڑی بدبختی اور بد نصیبی کیا ہوگی کہ وہ اپنی دانست میں ڈھیروں نیک اعمال کر کے لے جائے، لیکن قیامت کے روز اس کے سارے نیک اعمال ایک ایک کر کے اس کے گناہوں کی نظر ہو جائیں اور وہ جہنم کا مستحق ٹھہرے۔ اللہ ذالک هو الخسران المبین، خبردار یہی ہے کھلا خسارہ، یعنی یہ سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑی لاس ہے۔ اس دنیا کی لاس کو تو ہم دوبارہ سے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی دنیا میں ہمیں کوئی لاس ہو جائے، پیسے کی لاس ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم اس کو دوبارہ سے ری گین کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کا دن ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے بیچ میں یہ مہلت دی جائے کہ دوبارہ سے کر کے آ جاؤ، وہاں سب ختم ہو جائے گا۔ اور کون سا ہم میں سے بندہ ہے جس کو یہ پتا ہے کہ میری موت کا دن کون سا لکھا ہوا ہے؟ ہمارے پاس تو ٹائم اتنا لمیٹڈ ہے، اور یہ ایشورٹی نہیں ہے کہ ہمیں موت سے پہلے وارننگ دی جائے گی۔ موت اچانک آ جاتی ہے اور لے جاتی ہے، تو وہ جو ریگریٹ کرنی ہے، اپنی نا موت کو امیجن کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس وقت میں مروں نا، اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت، ایسی ٹھنڈی میٹھی میری زندگی ہو نا، سکون کی زندگی ہو موت کے بعد، دنیا کے جھنجھٹوں سے چھٹکارا مل جائے اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو مسکراتے ہیں نا، مسکراتے ہوئے جو جاتے ہیں، کتنی ایسی میتیں ہوتی ہیں جو مسکرا رہی ہوتی ہیں، لٹرلی ان کو دیکھ کے بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو چیز دکھائی ہوگی۔ شہید جو ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ پڑھ پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں، ایک ینگ بچے کا وہ شہید ہو رہا تھا، اور یعنی زخمی ہوا تھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میرے بھائیوں، اللہ اللہ یہ جنت تم دیکھ رہے ہو، ارض السماوات والارض، اس کی تو لمبائی چوڑائی اس کی اتنی بڑی ہے، اور یہ کیا، واہ سبحان اللہ، ایسی باتیں کر رہا تھا اور مسکراتا جا رہا تھا۔ تو کیا کیا چیزیں دکھاتے اپنے لیے، امیجن کریں اللہ تعالیٰ جب میری موت کا وقت آئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے یہ میسج ملے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ میں خوشی خوشی جاؤں، مجھے سکون مل جائے، مجھے مزہ آ جائے کہ میرے رب سے ملاقات کا وقت میرا قریب آ گیا، اور میں کلمہ پڑھتے ہوئے جاؤں، وہ میری زندگی کا بہترین دن ہو، جس دن میں نے اس جرنی پہ نکلنا ہو آپ کی طرف، وہ میرا سب سے بہترین دن ہو، میرے سکون کا دن ہو۔ اللہ بہترین حالت میں، بہترین ایمان کی حالت میں، بہترین لوگ میرے آس پاس ہوں، سنت پر عمل کرنے والے۔ جیسے جیسے آپ دعا کریں گے نا اپنی موت کے لیے، بہت دعا کرنی ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ ایک خاتون تھی، وہ الہدا میں، وہ امریکہ سے آئی تھی، والنٹیئر کر رہی تھی، اور سب کام کر کے، سارے کام کر کے، کیفیٹیریا والوں کو بتا کے، بورڈ کے اوپر لکھ کے کہ آج کی کیا